اب پاکستان سے نکل کر دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی پھیل گئے ہیں اور دن رات اس الہی جماعت کے خلاف اپنی شیطانی کارروائی کر رہے ہیں۔ جماعت کے افراد کو ڈراتے، دھمکیاں دیتے اور شہید کرتے ہیں۔ باوجود اس کے خدا نے ان 100 سالوں میں جماعت کو جن فتوحات و ترقیات سے نوازا ہے وہ خدا کا ایک عظیم الشان فضل اور اس کا انعام ہے۔ یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ 100 سال میں اللہ تعالیٰ نے مخالفین احمدیت اور معاندین احمدیت سے گن گن کر انتقام لیا ہے اور لے رہا ہے، اور اس کے بدلہ میں خلافت کی برکت سے جماعت پر ان گنت فضائل اور انعامات کی بارش برسائی جا رہی ہے۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ خلافت کی اہمیت اور اس کے فیوز و برکات کے متعلق فرماتے ہیں، خلافت ایک الہی نعمت ہے، کوئی نہیں جو اس میں روک بن سکے۔ وہ خدا تعالیٰ کے نور کے قیام کا ذریعہ ہے، جو اس کو مٹانا چاہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نور کو مٹانا چاہتا ہے۔ ہاں وہ ایک وعدہ جو پورا تو ضرور کیا جاتا ہے، لیکن اس کے زمانے کی لمبائی مومنوں کے اخلاق سے وابستہ ہے۔ ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ خواہ تم کتنے عقل مند اور مدبر ہو، اپنی تدابیر اور عقلوں پر چل کر دین کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے جب تک تمہاری عقلیں اور تدابیر خلافت کے ماتحت نہ ہوں اور تم امام کے پیچھے پیچھے نہ چلو۔ ہرگز اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت تم حاصل نہیں کر سکتے۔ پس اگر تم اللہ تعالیٰ کی نصرت چاہتے ہو تو یاد رکھو اس کا کوئی ذریعہ نہیں سوائے اس کے کہ تمہارا اٹھنا، بیٹھنا، کھڑا ہونا اور چلنا، تمہارا بولنا اور خاموش ہونا میرے ماتحت ہو۔ سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اطاعت امام وقت اور اطاعت خلافت کی بے انتہا اہمیت کو واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یاد رکھو ایمان کسی خاص چیز کا نام نہیں، بلکہ ایمان نام ہے اس بات کا کہ خدا تعالیٰ کے قائم کردہ نمائندہ کی زبان سے جو بھی آواز بلند ہو اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کی جائے۔ 1000 دفعہ کوئی شخص کہے کہ میں مسیح موعود علیہ السلام پر ایمان لاتا ہوں، 1000 دفعہ کوئی کہے کہ میں احمدیت پر ایمان رکھتا ہوں، خدا کے حضور اس کے ان دعووں کی کوئی قیمت نہیں ہوگی جب تک وہ اس شخص کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ نہیں دیتا جس کے ذریعہ خدا اس زمانہ میں اسلام قائم کرنا چاہتا ہے۔ جب تک جماعت کا ہر شخص پاگلوں کی طرح اس کی اطاعت نہیں کرتا جب تک جماعت کا ہر شخص پاگلوں کی طرح اس کی اطاعت نہیں کرتا اور جب تک اس کی اطاعت میں اپنی زندگی کا ہر لمحہ بسر نہیں کرتا، اس وقت تک کسی قسم کی فضیلت اور بڑائی کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آئندہ انشاءاللہ خلافت احمدیہ کو کبھی کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا۔ جماعت اپنی بلوغت کی عمر کو پہنچ چکی ہے، کوئی بدخواہ اب خلافت کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، اور جماعت اس شان سے ترقی کرے گی کہ خدا کا یہ وعدہ پورا ہوگا کہ کم از کم 1000 سال تک جماعت میں خلافت قائم رہے گی۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں، آپ یاد رکھیں اگر خلیفۃ المسیح سے آپ کی بیعت سچی ہے، اگر خلیفۃ المسیح پر آپ کا اعتماد ہے، آپ جانتے ہیں کہ وہ خدا کی طرف سے ہے اور آج دنیا میں سب سے زیادہ خدا کی نمائندگی کا اس کو حق حاصل ہے، تو پھر اپنے فیصلوں اور اپنی آراء کو اس کی رائے پر، اس کے فیصلے پر کبھی ترجیح نہ دیں۔ اگر آپ نے کبھی ترجیح دی تو حبل اللہ سے آپ کا ہاتھ چھوٹ جائے گا، اور قرآن کریم کی یہ آیت وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا آپ کو حفاظت کی کوئی ضمانت نہیں دے گی۔ آپ مشورہ دیتے ہیں اور مشورہ میں تقوی ضروری ہے، اور بسا اوقات ایک ناتجربہ کار آدمی تقوی پر مبنی مشورہ بھی دیتا ہے اور وہ مشورہ قابل قبول نہیں ہوتا، اس لیے آخری فیصلہ دین میں نبی اور نبی کے بعد خلیفہ کے ہاتھ میں رکھا گیا ہے۔ سیدنا حضرت اقدس خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ کے ان مبارک الفاظ پر خاکسار اپنی تقریر کو ختم کرتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں، آپ میں سے ہر ایک کا فرض ہے کہ دعاؤں پر بہت زور دے اور اپنے آپ کو خلافت سے وابستہ رکھے، اور یہ نقطہ ہمیشہ یاد رکھے کہ اس کی ساری ترقیات اور کامیابیوں کا راز خلافت سے وابستگی میں ہی ہے۔ وہی شخص
سلسلہ کا مفید وجود بن سکتا ہے جو اپنے آپ کو امام سے وابستہ رکھتا ہے۔ اگر کوئی شخص امام کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ نہ رکھے تو خواہ وہ دنیا بھر کے علوم جانتا ہو، اس کی کوئی بھی حیثیت نہیں۔ جب تک آپ کی عقلیں اور تدبیریں خلافت کے ماتحت رہیں گی اور آپ اپنے امام کے پیچھے پیچھے اس کے اشاروں پر چلتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت آپ کو حاصل رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خلافت احمدیہ کا مطیع و فرما بردار بنائے، اور ہم نظام خلافت کی حفاظت اور اس کے استحکام کے لیے آخری دم تک جد و جہد کرتے رہیں، تاکہ قیامت تک خلافت احمدیہ محفوظ چلی جائے اور قیامت تک سلسلہ احمدیہ کے ذریعہ اسلام کی اشاعت ہوتی رہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا تمام جھنڈوں سے اونچا لہرانے لگے۔ آمین اللہم آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر جزا۔ مکرم عطا اللہ صاحب نصرت نظم سنائیں گے۔